آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے رموز اوقاف، ان کی اہمیت اور کہاں پہ کرنا چاہیے اور کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسا کہ سڑک پہ ٹریفک لائٹس کی اہمیت ہے، جیسا کہ گرین لائٹ پہ ہمیں چلے جانا چاہیے اور ریڈ لائٹ پہ ہمیں رک جانا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ رموز اوقاف اس طرح کے ہیں جہاں پہ ہمیں رک جانا چاہیے اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ آگے پڑھنا چاہیے سانس توڑے بغیر۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اگر آپ سڑک پہ بھی اپنی مرضی کریں گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم طا پہ یا میم پہ وقف نہیں کرتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتا ہے اور جو ہے ہمارے لیے ہی نقصان کا باعث ہے۔ جیم، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیم کی۔ جیم جو ہے یہ وقف جائز ہے، اس پر وقف کرنا یا ملا کر پڑھنا دونوں ہی جائز ہے۔ چاہے تو آپ یہاں پہ سانس توڑ لیں، چاہے تو سانس توڑے بغیر آپ اس کو پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ وقف جائز ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 36 ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۔ اب یہاں پہ میں نے سانس توڑا، اب میں آپ کو سانس توڑے بغیر پڑھ کے دکھاؤں گی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ۔ اب دیکھیں یہاں پہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں طا کی، یہ ہے وقف مطلق، اس پر وقف کرنا بہتر ہے۔ بعض جگہ پہ تو ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے تو میننگ چینج ہو جاتا ہے، آپ نے یہاں پہ وقف ضرور کرنا ہے۔ اب میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ میں نے مشاربو نہیں پڑھا بلکہ مشارب پڑھا ہے، کیونکہ یہاں طا ہے، جو با ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ یہاں طا ہے تو یہاں وقف کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میم کی۔ میم جو ہے یہ وقف لازم کا سائن ہے کہ یہاں پہ آپ نے وقف کرنا بہت ضرور ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہاں پہ وقف کرنا۔ اب ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ جو میں نے قَوْلُهُمْ پڑھا ہے تو میں نے سانس توڑ دیا تھا، میں نے سانس توڑے بغیر یہاں نہیں پڑھا تھا، یہ وقف لازم کا سائن ہے، یہاں پہ وقف کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ طا اور میم پہ وقف کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زا، قاف، صلے اور صاد کی۔ صاد کو مرخص بھی کہا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے، تلاوت جاری رکھی جائے۔ یہاں پہ ان 4 مقامات پہ یہ بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ وقف نہ کریں، تلاوت جاری رکھیں۔ لیکن اگر کوئی تھک جاتا ہے تو رکا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ تلاوت کو جاری رکھا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سورۃ البقرہ نہیں ہوتا، بقرہ کوئی لفظ نہیں ہے، بقرہ لفظ ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے لام۔ لام پہ رکنا نہیں چاہیے، لام کا میننگ ہوتا ہے نہیں، تو آپ نے یہاں پہ نہیں رکنا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں پہ خیرن آپ پڑھیے، خیرا نہیں پڑھیے۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ خیرا پڑھ کے پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کے خیرن فإن اللہ، آپ اس طرح سے پڑھیے۔ اب قف جو ہے، قف یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے، یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے۔ اس کی سورۃ البقرہ میں
یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہاں پہ رحمتن تھا تو میں نے وقف کر کے رحمہ پڑھا، کیونکہ گول تھا وقف میں ہاں میں چینج ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ کف ہے تو یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ضرور ہے اور لازمی ہے یہاں وقف کرنا۔ یہ گول تھا وقف میں ہمیشہ ہاں میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کچھ گول دائرہ ہوتا ہے، اس میں لام اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ اب یہ گول دائرے کے اوپر جہاں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ جب لام آتا ہے، لا کا سائن ہے، لام الف لا کا سائن ہے، تو یہاں ملا کر پڑھنا اور وقف پڑھنا دونوں ہی درست ہیں، چاہے تو آپ یہاں وقف کر لیں چاہے تو آپ یہاں نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا تو آپ پڑھ لیں عالمین، آپ مطلب کہ آگے سے ملا کے پڑھ لیں، سانس توڑے بغیر آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ معانقہ کی۔ یہ تین نقطے جو ہیں جب بھی آتے ہیں دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، جوڑی میں آتے ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آئے اور ایک نہ آئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ سٹاپ کرنا ہے اور ایک جگہ آپ نے جو ہے سٹاپ کیے بغیر پڑھنا ہے۔ آپ دونوں جگہ رک نہیں سکتے، دونوں جگہ ملا کے پڑھ نہیں سکتے، ایک جگہ آپ نے لازمی رکنا ہے، یہ معانقہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب دیکھیں یا تو لا ریب فیہ پڑھیں یا لا ریب فیہ پڑھیں، دونوں میں سے آپ ایک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے وقف کرنا ہے اور ایک جگہ وقف کیے بغیر آپ نے پڑھنا ہے۔